السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج میں حضرت امام حسین کی 4 سال کی شہزادی کے ساتھ کیا ظلم زیادتی ہوئی تو وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام حسین کی 4 سال کی شہزادی سکینہ کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوئیں، یہ جاننے کے باوجود کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسیاں ہیں اور اتنی ظلم و زیادتیاں، اللہ پاک بس رحم فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کے شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ سیدنا سکینہ اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ حضرت امام حسین اپنی شہزادی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سما آ گیا، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور چور زلجنا پر سوار ہے۔ غیب سے آواز آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ دیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حملہ لین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، ہر طرف لشکر یزیدی تھا۔ سیدنا سکینہ نے لوگوں سے بولا، میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ اس میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حسین۔ سنتے ہی اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مارتے ہوئے امام حسین کو کہا، دیکھو وہ تمہارے بابا ہیں۔ سیدنا سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے گلے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدنا زینب کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربیں لگانے لگا۔ حضرت امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ کربلا کے بعد ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے، جب پہلی بار خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے آنکھوں میں تسبیح تھی، آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں، جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچے کی۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے، جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا وہیں رک جاتا ہے، وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ زین العابدین سے کہنے لگتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدنا زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہو؟
جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے ایسا رویہ ہم سے کسی نے نہ کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ اور زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدنا زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کر رونے لگی۔ وہ شیطان خبیث شمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا اور تماچا مارتے ہوئے بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار پہنچنا ہے، وہاں پر انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں یزید کہنے لگا کہ سپاہیوں پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سیدنا سکینہ دربار حسین میں اس طرح سے کھڑی تھی، جب آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، جب دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے۔ یزید نے کہا کہ سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ تو اس پر اس نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمارے رسیوں سے اس طرح باندھا ہے کہ ہم صحیح طرح کھڑے ہو بھی نہیں سکتے۔ یزید کہنے لگا رسیوں کو کھول دو، اور پھر کہنے لگا ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ یہ کہہ کر اس لعنتی یزید پلید نے اس تشت پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین دیکھتے دیکھتے بی بی سکینہ آگے آ رہی تھی۔ یزید کہنے لگا ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدنا سکینہ امام حسین کے سر پہ سر رکھ کر رونے لگیں۔ یزید نے حکم دیا تمام لوگوں کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھتی تھیں کہ بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بہن سکینہ ہی اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر سیدنا سکینہ نے فرمایا کہ ہم کب اپنے وطن جائیں گے، اور امام حسین کو یاد کرتے کرتے روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ سیدنا سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدنا سکینہ نے بابا سے کہا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کی جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ امام حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اہل حرم سے اور بی بی زینب سے کہا کہ مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب رونے لگتے ہیں۔ زندان میں رونے کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ یزید سو رہا تھا، اٹھ کر کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے لگتا ہے وہ لوگ حسین کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ یزید کہنے لگا کہ انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کرے اور میں سکون سے سوتا رہوں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر اہل حرم کو دے دیا۔ جب سر حسین بی بی سکینہ کی گود میں دیا تو آپ اتنا روئیں کہ روتے روتے اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے۔ زندان میں حالت غربت، حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی۔
یا اللہ مصائب اہل حرم سن کر جن کی بھی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو آ گیا ہو، یا اللہ بروز قیامت امام حسین کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب فرمانا، اللہم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر حقیقت اسلامک ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔